آج ہمارا دن ہے، ہم 500 کی جگہ 600 ہم کو مٹھائی کھلاؤ، ہم کتے ہڈی ڈالو. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جیسے ہی عید آتی ہے لوگ عیدی کے نام پر پیسے بڑھا کر لیتے ہیں. جیسے بس کا عام دنوں میں کرایہ 500 روپیہ ہے تو عیدی کے نام پر 600 کر لیتے ہیں. جب کہا جائے کہ بھائی کرایہ تو 500 ہے تو کہتے ہیں 100 روپیہ ہمارا عیدی ہے. اسی طرح حجام وغیرہ بھی عیدی کے نام پر پیسے بڑھا کر لیتے ہیں. تو اس طرح ان کا لینا صحیح ہے؟ کہیں رشوت میں تو نہیں آتا؟ اور ہم لوگ ان کو دیں، ہم لوگ گناہگار ہوں گے؟ اور اگر نہ دینا چاہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. بھیا بعض صورتوں میں رشوت ہوتی ہے، جیسے ٹریفک پولیس والے روک لیں گے، لائسنس دکھاؤ وغیرہ، چلو عیدی دے دو، یہ کرتے ہوں گے. اب یہ عیدی نہیں ہے، یہ رشوت ہے. اسی طرح دیگر سرکاری محکموں میں بھی یہ عیدیاں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں عیدی نہیں ہوتی، یہ رشوت ہوتی ہے. بعض صورتوں میں وہ معیوب نہیں ہوتی، عیدی ہی ہوتی ہے. جب آپ بس میں سوار ہوں گے یا آپ نے ٹکٹ لینا ہے بس کا، یا جب آپ ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں بال وغیرہ بنوانے، تو آپ کو اجرت تو طے کرنا پڑے گی اس کی. اگر وہ اجرت 500 کی جگہ 600 کہہ رہا ہے، یعنی ڈرائیور جو ہے یا جو ہیئر ڈریسر ہے وہ آپ کو زیادہ پیسے بتا رہا ہے، تو آپ پہلے سے اس سے طے کر لیں کہ بھئی یہ آپ کتنے میں طے کرنا چاہتے ہیں. وہ وہی کہتا ہے کہ اجرت اتنی ہے اور پیسے اوپر میں عیدی کے نام پہ لوں گا، تو پھر اس کا سوال غلط ہے. لیکن وہ اجرت ہی آپ سے اتنی لیتا ہے کہ بھئی آج کے دن کی اجرت اتنی ہے، تو پھر ایک شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے یہ جائز صورت ہوگی کہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے کام کے کتنے پیسے مقرر کر رہا ہے، جبکہ اس میں کوئی قانونی پرابلم نہ ہو. قانونی معاملات پھر جداگانہ ہوتے ہیں. پیسے اوپر مانگ رہا ہے تو یہ اس کا سوال ہو جائے گا، وہ اس کے لیے کرنا درست نہیں ہوگا. چلو سر نا کہ جیسے ٹکٹ تو 500 کا ہی دے گا، 100 روپے اضافی لے رہے ہو، بس ہوتا یہی ہوگا. بسیں دو تین طرح کی ہوتی ہیں. یعنی بعض یہ ہوتی ہیں کہ اس میں ٹکٹ کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، یعنی وہ ڈائریکٹ بس میں چڑھنا ہے. جیسے یہ حیدرآباد سے کراچی، کراچی سے حیدرآباد وینیں چلتی ہیں، اور یہ اس میں ٹکٹ نہیں ہوتے، کنڈکٹر ہوتا ہے اور وہ گاڑی والا ہوتا ہے بس. اگر انڈرسٹوڈ ہے کہ مالکان عیدی نہیں مانگ سکتے، جی مانگ یہی رہے کنڈکٹر. ابھی ڈرائیور اور یہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہوں گے، بظاہر قرینہ یہی لگ رہا ہے. اس میں کافی ساری صورتیں ہوتی ہیں. اصل میں یہ جو ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں نا، عام طور پہ یہ ان کا ٹھیکے پر گاڑیاں ہوتی ہیں، انہیں مالک کو ایک مخصوص رقم دینا ہوتی ہے. جی جی باقی یہ ساری ان کی آپس میں تقسیم ہوتی ہے، اور بعض اوقات ان کے پیسے مقرر ہوتے ہیں. عید کے موقع پر بعض اوقات، پہلے میرا بھی کئی مرتبہ اس طرح جانا ہوا ہے، تو وہ پیسے زیادہ مانگتے ہیں کہ آج کا کرایہ جو ہے وہ 400 کی جگہ 500 ہے، 500 کی جگہ 600 ہے. تو بعض اوقات ان سے کہا جائے کہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. بولے آپ لوگ نہیں اٹھاتے، جب لوگ نہیں ہوتے تو 400 کرایہ تو آپ لوگ 300 کرواتے. ہمارا دن ہے، ہم 500 کی جگہ 600 لیں گے. وہی جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ مالک سے دھوکہ دہی کی صورت ہوتی ہے، پیسے خود رکھ لیتے ہیں، تو پھر تو یہ سوال کی صورت ہوگی جو ناجائز کے اندر ہی آئے گی. مالک کو پتا ہو، مالک پتا ہی ہوتا ہے سب. سر ہم لوگوں کو پتا ہے تو ان کو کیا نہیں پتا؟ مالک بھی یہ سمجھتے ہوں گے نا یار اپنے آدمی ہیں، کمائیں یار تو اپنے پاس جمے رہیں گے، یہ سب لگتا ہے. یہ تو پھر دھوکہ دہی اور یہ تو سوال ہو جائے گا. سوال ہوگا کہ اگر یہ حقدار ہے سوال کا، اس کے لیے شرعاً جائز ہے سوال کرنا تو جائز، ورنہ یہ نہ جائز کہ یہ عیدی کے نام پر وہ ایک طرح کی خیرات مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اور ہم کو پتا ہے کہ یہ حقدار نہیں ہے، تو پھر دینا بھی ناجائز ہو جائے گا. ہر چور چپاٹیا جو ہے نا اس بار عیدی 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 کر کے لوگوں کو لوٹ رہا ہوتا ہے. سارا سال لوٹ رہے ہوتے ہیں. کبھی مٹھائی کا نام رکھ لیں گے رشوت کا، کبھی عیدی، آج کل عیدی رکھ لیا ہوگا، پھر کچھ اور رکھ لیں گے. جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا مختلف، مجھے اس کا معلومات ہے. جیسے بچہ پیدا ہوا، آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ، یہ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، یہ سمجھو 50-60 سال پرانی بات، پہلے بھی مٹھائی کھلاؤ تو برتھ سرٹیفکیٹ ملے گی. آپ خدا جانے مٹھائی کی دکان پوری مانگتے ہوں گے، اب تو اتنا مانگتے ہوں گے. پہلے بھی مٹھائی کے بغیر برتھ سرٹیفکیٹ، بچہ پیدا ہوا ہے ہم کو مٹھائی کھلاؤ، ہم کتے ہڈی ڈالو کا نام بیٹا. اچھا اگر آپ کے یہاں انتقال ہو گیا کسی کا تو بھی یہ برتھ وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر بھی پیسے مانگتے ہیں. اتنے غم کے موقع پر کیا بولتے بتائیں؟ آپ کو بھی تو اس میں ملے گا نا، کیا بولتے ہیں، انشورنس.
یہ ملے گا, پلاٹ ملیں گے, فنا ہوگا, یار کچھ ہمارا بھی حصہ رکھو. اس طرح یہ نہ برتھ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں رشوت کے بغیر, نہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. یہ جنرل بات کر رہا ہوں, ہر فرد ایسا کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے, مجھے واسطہ بھی پڑا ہے, سمجھے. تو پھر کیا, پھر سورس لے کے جاؤ نا, کوئی اچھے کوئی شخصیت کی چٹھی لے کر, تو پھر یہ کہ یہ اس چٹھی کے ذریعے بعض اوقات صحیح کام ہو جاتا ہے بغیر رشوت کے. اور عام آدمی اتنے چکروں میں پڑتا نہیں, نہ جان پہچان ہوتی ہے, وہ کچھ دے کے جان چھڑا لیتا ہے. یہ رشوت دینا بھی گناہ ہے, مسئلہ یہ نا, لینا تو گناہ ہے, دینا بھی گناہ ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. یہ رشوت خوری ہمارا حصہ بن گئی ہے ہمارے معاشرے کا. اگر یہ مائنس ہو جائے نا رشوت خوری, تو ہمارا معاشرہ کافی حد تک درست ہو جائے. قدم قدم پہ رشوت مانگی جا رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.